چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کو اپنے پروگرام، بہت ہی پیارے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم۔ پروگرام کا نام ہے، اس کے سیگمنٹ بڑے ہی دلچسپ، انفارمیٹیو اور یونیک ہیں۔ ساتھ ہی اس پروگرام میں ہمارے ساتھ عمر فیاض اتاری بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عمر بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ پاک کا بہت شکر ہے، بحمدللہ تعالیٰ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کل حال۔ تو پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک کی فضیلت ہم نے اپنے پروگرام میں شامل کی۔ اب پڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ، جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تلاوت قرآن پاک کو ہم نے اپنے پروگرام میں شامل کیا، اب اس کا ترجمہ بھی سنتے ہیں۔ آسان ترجمہ ہے قرآن کنز العرفان۔ اور اے محبوب، انہیں اس آدمی کا حال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیات عطا فرمائیں تو وہ ان سے صاف نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ آدمی گمراہوں میں سے ہو گیا۔ پیارے بچوں، تلاوت قرآن پاک شامل کی، اس کے بعد اس کا ترجمہ بھی شامل کیا۔ اب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہمارے ساتھ 2 بچے موجود ہیں جو ہمیں قرآن پاک کا پیغام سنائیں گے۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے میسیج آف قرآن۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 22 سورہ سبا کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے، وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جنہیں علم دیا گیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہی حق ہے، اور وہ عزت والے حمد کے مستحق اللہ کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ جی پیارے پیارے بچوں، پارہ نمبر ہے 22، سورہ سبا ہماری چل رہی ہے اور آیت نمبر ہے 6۔ اس سے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے 4 اور 5 نمبر آیت سورہ سبا کی جو ہے وہ پڑھی تھیں، آپ کو بیان بھی کی تھیں، اس کا ترجمہ بھی بیان کیا اور اس کے بارے میں آپ کو تفصیل بھی کچھ بیان کی تھی۔ آج بھی آپ کو جو ہے وہ سورہ سبا کی آیت نمبر 6 کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اس میں کیا ارشاد فرمایا گیا۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین،
اس آیت میں اہل ایمان کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم یا اہل کتاب میں سے ایمان لانے والے، جیسا کہ جناب حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی، وہ یہ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو کچھ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے حبیب علیہ السلام کی جانب نازل کیا گیا ہے وہی حق ہے۔ انہیں پتہ ہے، وہ سمجھتے بھی ہیں، ان کو پتہ بھی ہے، اور وہ یہ بات اچھے طریقے سے جانتے بھی ہیں کہ جو کچھ نبی پاک علیہ السلام پر نازل کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ حق ہے، حق ہے، سچ ہے، اور جیسا نازل کیا گیا ہے ویسا بالکل حق ہے اور سچ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ قرآن پاک عزت والے اور حمد کے مستحق اللہ پاک کے راستے یعنی دین اسلام کی طرف رہنمائی کرتا ہے، وہ اس بات کو سمجھتے تھے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی اگر آپ بات کریں تو قرآن پاک تو ایسی ہدایت والی کتاب ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر عمل کریں تو آپ کی یوں کہہ لیں کہ جو دین کی زندگی ہے وہ بھی اچھی ہے، دنیا کی زندگی وہ بھی اچھی ہے، اور آخرت کی زندگی بھی اچھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک نے ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ اچھائی کے کام کرنے کا حکم دیا ہے اور برائی کے کاموں سے ہمیں رکنے کا حکم دیا ہے۔ اب جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کرے اور اس نے جو منع کیا ہے اس سے بچے تو پھر اس کا بیڑا کیا ہوگا؟ اور وہ جنت میں کیا ہوگا؟ داخل ہوگا، اور جہنم سے کیا ہوگا؟ آزاد ہو جائے گا۔ بھائی اگر بندہ اچھے کام کر رہا ہے، رب کو راضی کرنے والے کام کر رہا ہے، تو فرمایا کہ اس کو پھر اس کا بدلہ اچھا دیا جائے گا۔ تو جو لوگ اس بات کو مانتے ہیں، جیسے کہ جو مسلمان ہیں، ہم سب مسلمان ہیں اللہ پاک کے فضل و کرم سے، تو مسلمانوں کی ایک تعداد آپ کو ایسی بھی ملے گی کتمیر بھائی کہ جو قرآن پاک کو پڑھتی تو ہے لیکن اس کے احکامات پر عمل نہیں کر رہی ہوتی۔ ایک تعداد آپ کو مل جائے گی جو قرآن میں پڑھ رہے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، لیکن وہ اس کے احکامات پر عمل نہیں کر رہی ہوتی۔ بے پردگی سے ہمیں منع کیا گیا ہے، وہ بے پردگی بھی کر رہی ہوتی ہے۔ فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے دیکھنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے، ہم وہ مطلب ایک تعداد ہے جو یہ کام بھی کر رہی ہوتی ہے۔ تو قرآن پاک کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے میں ہی ہماری نجات ہے، ہماری فلاح اور ہماری کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے۔ آئیے ایک اور آیت جو ہے اس کو سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 22 سورہ سبا کی آیت نمبر 13 میں ارشاد فرماتا ہے یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ ترجمہ کنز العرفان۔ وہ جنات سلیمان کے لیے ہر وہ چیز بناتے تھے جو وہ چاہتا تھا، اونچے اونچے محل اور تصویریں اور بڑے بڑے حوضوں کے برابر پیالے اور ایک ہی جگہ جمی ہوئی دیگیں۔ اے داؤد کی آل، شکر کرو اور میرے بندوں میں شکر والے کم ہیں۔ آیت نمبر ہے سورہ سبا کی 13۔ سورہ سبا چل رہی ہے، آیت نمبر ہے 13۔ اب کیا بیان کیا گیا ہے ذرا سنیے گا۔ اللہ پاک کے ایک نبی ہیں جناب سلیمان علیہ السلام۔ انسانوں پر بھی حکومت تھی، جنات پر بھی حکومت تھی، ہواؤں پر بھی حکومت تھی، چرند پر، پرند پر، جانوروں پر بھی حکومت تھی۔ سبحان اللہ، کیا آپ کی شان تھی۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جنات آپ کے لیے ہر وہ چیز بناتے جو آپ چاہتے تھے، آپ ان کو فقط آرڈر دیتے کہ یہ چیز بناؤ، وہ بنایا کرتے، اور ایسی ایسی چیزیں انہوں نے بنائی ہیں کہ بندہ سن کر حیران ہو جائے کہ یار یہ چیز۔ اب آپ سنیے گا کہ وہ کتنی بڑی بڑی چیزیں بناتے تھے، سنیے گا۔ نمبر 1، اونچے اونچے محلات، عالی شان عمارتیں، مسجدیں، اور انہی میں سے بیت المقدس بھی ہے کہ بیت المقدس جو ہے یہ بھی جنات نے تعمیر کیا۔ اگر آپ اس کی تصویریں اور ویڈیوز دیکھیں، اتنے بڑے بڑے پتھر ہیں، بندہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ اس زمانے میں جب مشینری بھی نہیں ہوا کرتی تھی کس طرح اتنے بڑے بڑے پتھر جو ہے انہوں نے اوپر سے اوپر کر کے لگائے ہوں گے، دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ بہرحال تو اونچے اونچے محلات، مسجدیں، بڑی بڑی بلڈنگیں وہ جو ہے وہ آپ کے حکم کے اوپر بنایا کرتے تھے۔ اسی طرح تانبے اور پتھر وغیرہ سے درندوں اور پرندوں وغیرہ کی تصویریں بھی بنایا کرتے تھے۔ اچھا یہ بات یاد رہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے اندر تصویریں بنانا حرام نہیں تھا،
آج کے دور میں تو تصویریں بنانا اور اس کو پرنٹ کروانا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ مختلف جانوروں کے پتلے بنانا اور ان کی تصویریں چھاپنا، شائع کرنا، پرنٹ کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ جہاں مجبوری ہو وہاں تو علماء کرام نے ظاہر ہے پرمیشن اس کی دی ہے کہ جہاں بہت ہی مجبوری ہے، ڈاکومنٹس وغیرہ کے معاملات ہیں، لیکن یہ ہے کہ ویسے ہی بندہ اپنی شادی کی تصویریں جو وہ پرنٹ کروا رہا ہے، اپنی یادگار کی تصویریں کہیں جو ہے وہ گئے ہیں تو اس کی تصویر کھینچ کر لگا رہے ہیں اور اس کی پرنٹ کروا رہے ہیں، تو وہ پرنٹ کروانے کو جو ہے وہ علماء کرام نے ناجائز و حرام قرار دیا ہے۔ لیکن ان کے زمانے میں جناب سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ حرام نہیں تھا، تو آپ جو ہے وہ پرندوں کی اور درندوں کی تصویریں وغیرہ جو ہے وہ جنات سے بنوایا کرتے تھے۔ اچھا اب آپ حیران ہوں گے، سنیے گا، بڑے بڑے تالاب کے برابر کھانے کے پیالے، کھانے کا پیالہ ہے اور وہ اتنا بڑا ہے کہ گویا ایک تالاب ہو، اور اس پیالے کے اندر پتہ کتنے لوگ کھانا کھایا کرتے تھے؟ وہ پیالے اتنے بڑے ہوتے تھے کہ ایک پیالے میں 1000 آدمی کھانا کھاتے تھے۔ اب اندازہ لگائیں کہ وہ پیالہ کتنا بڑا ہوگا، 1000 بندہ اس کے اندر کھانا کھا رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا اسی طرح ایک ہی جگہ پر جمی ہوئی دیگیں، اچھا یہ جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں یہ کوئی باتیں ادھر ادھر کی نہیں، یہ قرآن میں رب کریم بیان فرما رہا ہے اور مفسرین نے اس کی تفسیر کو بیان کیا ہے۔ ایک جگہ پر جمی ہوئی دیگیں، دیگیں آپ سمجھتے ہیں نا جس میں کھانا وغیرہ بنایا جاتا ہے، بڑے بڑے پکوان سینٹر والے کھانا اس کے اندر بنا کر دیتے ہیں، وہ جنات کتنی بڑی بڑی دیگیں بنایا کرتے تھے، ذرا سنیے گا۔ یہ دیگیں جو ہیں اپنے پایوں پر رکھی ہوتی تھیں اور بہت بڑی ہوتی تھیں، حتیٰ کہ اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ اپنی جگہ سے ان کو بندہ اٹھا نہیں سکتا تھا، ہلا نہیں سکتا تھا، اتنی بڑی بڑی دیگیں ہوتی تھیں اور لوگ ان پر سیڑھی لگا کر چڑھا کرتے تھے، اتنی بڑی بڑی دیگیں ہوتی تھیں۔ اور یہ جو ہے وہ دیگیں یمن کے اندر موجود تھیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے داؤد کی آل، تم اللہ پاک کی فرما برداری کر کے ان نعمتوں کا شکر ادا کرو جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، اور میرے بندوں میں شکر کرنے والے کم ہیں۔ شکر ادا کرو، کتمیر بھائی حکم دیا شکر ادا کرو، لیکن پھر فرمایا شکر ادا کرنے والے بندے کم ہیں۔ نعمتیں سے فائدہ لینے والے تو بندے بہت زیادہ ہیں، خوشی منانے والے کہ نعمت مل گئی ہے، لیکن اس پر شکر ادا کرنے والے بندے تھوڑے ہی ہیں۔ اچھا اس سے کچھ اور باتیں بھی پتہ چلتی ہیں، وہ یہ کہ شکر بڑی عبادت ہے کہ جو گزشتہ انبیاء کرام کے دین میں بھی تھی۔ تو اللہ نے اگر آپ کو نعمت دی ہے تو یہ وہ عبادت ہے جو پچھلے نبیوں کی امت کے اندر سے چلی آ رہی ہے، اور ان کو اللہ پاک حکم دے رہا ہے کہ بھی شکر ادا کیا کرو، اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو۔ اور بندے کے پاس اللہ کی جتنی نعمتیں زیادہ، شکر بھی اتنا ہی زیادہ ادا کرنا چاہیے۔ ایک بندے کے پاس نعمتیں زیادہ ہیں تو شکر بھی اس بندے کو اتنا ہی زیادہ ادا کرنا چاہیے۔ اور نیک بندے اگرچہ تھوڑے ہوں یہ برے بندوں سے افضل ہیں، چاہے وہ کتنے ہی زیادہ ہوں۔ بھائی نیک بندوں کی جماعت بھلے تھوڑی سی ہو، لیکن ان کے مقابلے میں اگر برے لوگ بہت زیادہ ہو، پھر بھی جو تھوڑے بندے جو نیک ہیں وہ افضل ہیں، وہ اعلیٰ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کیا ہے؟ نیک۔ کیا ہے وہ؟ نیک لوگ ہیں۔ جو نیک ہیں وہ ہمیشہ برے لوگوں سے افضل ہی ہیں، اعلیٰ ہی ہیں۔ تو بڑی ہی پیاری ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کتمیر بھائی کہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار رہنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں لوگ بڑی ناشکری جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، میں تو کرائے کے مکان میں رہتا ہوں۔ ارے بھائی شکر کریں، آپ پھر بھی کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، لوگ تو جھگیوں میں رہتے ہیں، آپ جھگی میں تو نہیں رہتے نا۔ ان کے وہاں پہ اگر بارش ہو جائے تو ان کے وہاں پانی ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کے گھر میں اگر بارش ہوتی ہے اور پانی ٹپکتا نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، ورنہ کتنے لوگ ایسے ان کے فرنیچر خراب ہو جاتے ہیں اسی بات پہ کہ بارش ہوئی پانی ٹپکنا شروع ہو گیا۔ وہ بیچارے کبھی ٹپ رکھ رہے ہیں، کہیں جو ہے وہ پتیلی رکھ رہے ہیں بیچارے، کہیں پر کچھ رکھ رہے ہیں، کہیں بالٹی رکھ رہے ہیں، کتنے لوگ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کریں۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اگر آپ جھگی میں بھی رہ رہے ہیں تو بھی اللہ کا شکر ادا کریں، آپ کم از کم جیل میں تو نہیں رہ رہے، کیونکہ جیل کی زندگی اس سے بھی بری ہے۔ آپ قید کی زندگی گزار رہے ہیں تو وہ تو اور بری ہے۔ اور اگر آپ جیل میں بھی رہ رہے ہیں تو بھی اللہ کا شکر ادا کریں، آپ آئی سی یو میں نہیں ہیں۔ آئی سی یو والا بندہ تو آپ دیکھ لیں کہ وہ کس اسٹیج پر بیٹھا ہوتا ہے، وہ نہ کچھ کھا رہا ہے نہ کچھ پی رہا ہے، بیچارے کو ڈرپیں لگی ہیں، اس سے وہ چل رہا ہے۔ تو اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اور کبھی اگر ناشکری والا معاملہ ہو رہا ہو نا تو ایک دفعہ ایمرجنسی وارڈ کا چکر لگا کر آ جائیں، پھر وہاں آپ کو پتہ لگے گا کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی کھانا نہیں کھا سکتا، کوئی کچھ کر رہا ہے، کسی کو یورین پاس کرنے کے لیے بھی مسئلہ ہے، اس کو بیچارے کو جو ہے وہ تھیلی لگی ہوئی ہے، وہ نارمل طریقے سے جو ہے نا وہ یورین پاس بھی نہیں کر پا رہا۔ تو یہ دیکھیں اللہ کی کتنی خفیہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہیں اور ہمیں ان کا پتہ بھی نہیں ہے، ہم کیا اس کا شکر ادا کریں گے۔ بہرحال ہمیں ہمیشہ اللہ پاک کا شکر گزار رہنا چاہیے، اور ایک دفعہ اونچی آواز سے کہیں الحمدللہ، الحمدللہ، کہیں شکر الحمدللہ۔ شکر الحمدللہ۔ اللہ پاک ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں سے بنائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، ہم نے میسیجز سنے قرآن پاک کے، اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ تو پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے پیارے سے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے بیان نزول۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کا ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 29 سورہ مزمل کی آیت نمبر 1 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا المزمل، جس کا ترجمہ ہے اے چادر اوڑھنے والے۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ وحی نازل ہونے کے ابتدائی زمانے میں، یعنی شروع کے زمانے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوف سے اپنے کپڑوں میں لپٹ جاتے تھے۔ ایسی حالت میں حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ایک مرتبہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چادر شریف میں لپٹے ہوئے آرام فرما رہے تھے۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا گیا یا ایھا المزمل۔ تو پیارے بچوں، اس سے معلوم یہ ہوا کہ قرآن پاک میں دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو ان کے نام شریف سے پکارا گیا، جبکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے صفات شریف سے پکارا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات، پکارنے کے اس انداز سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پیاری ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت ہی پیارے انداز میں اسحاق بھائی نے ہمیں بیان نزول بتایا۔ تو بڑھتے ہیں ہم اپنے بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایک واقعہ۔ Quran time, Quran time, Quran time. جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے ایک واقعہ، اونچی آواز سے ایک واقعہ۔ آپ کو ایک قرآن کی سٹوری بیان کرنی ہے، اور اللہ پاک کے نبی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ ہم ان کا جو واقعہ ہے وہ آپ کو بڑی تفصیل سے پچھلے کئی ایپیسوڈ سے بیان کرتے چلے آ رہے ہیں، کس طرح ان کو جو ہے وہ جیل میں قید کیا گیا، اس سے پہلے کس طرح ان کے بھائی ان کو کنویں میں ڈالا اور کیا معاملات تھے، وہ ساری چیزیں آپ کو بیان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آئیے اب مزید آگے آپ کو بیان کرتے ہیں، اور وہ آج جو واقعہ ہم بیان کریں گے وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص سے شفا ملنے کا واقعہ۔ اب وہ کیا واقعہ ہے آئیے سنتے ہیں، اور اس سے ہمیں ایک عقیدہ اہل سنت بھی پتہ چلے گا، بڑی پیاری بات پتہ چلے گی۔ تو آئیے آپ کو بیان کرتے ہیں۔ سورہ یوسف میں اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام اور جناب یعقوب علیہ السلام کا واقعہ بہت تفصیل سے بیان فرمایا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کے سوتیلے بھائیوں نے دھوکے سے کنویں میں ڈال دیا، اور پھر کچھ جو بزنس مین تھے، کچھ تاجر تھے، انہوں نے کنویں سے نکال کر آپ کو مصر میں وہ لوگ لے کر گئے، وہاں جا کر انہوں نے بیچ دیا۔ تو جناب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں بڑے غمگین ہو گئے، کیونکہ وہ اپنے ان بیٹے سے بڑی محبت کرتے تھے۔ جناب یوسف علیہ السلام سے بیٹے تو اور بھی تھے، لیکن ان سے بڑی محبت تھی، بہت زیادہ، کیونکہ خود بھی وہ اللہ کے نبی تھے جناب یعقوب علیہ السلام۔ تو انہوں نے اپنی نبوت کے معاملات سے پہچان لیا تھا کہ یہ آنے والے ٹائم پر یہ بھی اللہ کے نبی ہوں گے، جناب یوسف علیہ السلام۔ تو وہ اس لیے بھی ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب وہ ان سے جدا ہو گئے، بھائیوں نے جو ہے وہ دھوکے والا معاملہ کیا، اور آ کر اپنے والد صاحب کو بتایا کہ ان کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے، وہ تو انتقال کر گئے، اور خون والی قمیض بھی لا کر دکھا دی۔ وہ سارا واقعہ ہم نے آپ کو تفصیل سے بڑی اپنے پچھلے ایپیسوڈز کے اندر بیان کیا۔ آپ کڈس مدنی چینل پر جا کر، یوٹیوب پر جا کر اس واقعے کو سن بھی سکتے ہیں ہمارے پچھلے ایپیسوڈ سے۔ تو اب کیا ہوا کہ جدائی کے اندر آپ اتنا روئے، جناب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے جناب یوسف علیہ السلام کے فراق میں، ان کی جدائی میں اتنا روئے کہ اس غم میں آنسو بہا بہا کر آپ کی آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی۔ اتنا روئے کہ آپ کی آنکھوں کی جو روشنی تھی، یعنی جو آنکھوں کی بینائی ہوتی ہے، دیکھنے کی طاقت ہوتی ہے، وہ کم ہو گئی۔ اور پھر کیا ہوا کہ کئی سال گزر گئے یوں ہی، آپ ان کے فراق میں روتے رہے، آنکھیں بھی کمزور ہو گئیں۔ کئی سال کے بعد جناب یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں کے ذریعے اپنے والد صاحب کے بارے میں پتہ چلا، جناب یعقوب علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ تو میرے فراق میں، میری جدائی میں اتنا روئے ہیں کہ ان کی آنکھوں کی بینائی متاثر ہو گئی ہے، کم نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔
چنانچہ جناب یوسف علیہ السلام نے اپنی مبارک قمیص تبرک کے لیے اپنے والد جناب یعقوب علیہ السلام کو بھجوائی اور اپنے بھائیوں سے یہ فرمایا کہ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے اپنے والد کے چہرے پر ڈال دینا، انشاءاللہ ان کی بینائی واپس لوٹ آئے گی۔ سبحان اللہ۔ جو ذرا آئی سائٹ ویک ہو گئی نا وہ سیٹ ہو جائیں گی۔ کیا کرنا ہے؟ آپریشن کروانے کا کہا؟ کسی اسپتال میں جانے کا کہا؟ کسی حکیم کے پاس جانے کا کہا؟ کیا دیا؟ کوئی معجون دیا، کوئی دوائی دی ہوگی، کوئی ڈراپس دیے ہوں گے کہ یہ ڈراپس جا کے ڈال دینا آنکھ میں، آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ کیا دی ان کو؟ اپنی مبارک قمیص دی، اور کیا کہا کہ اس کو کیا کرنا ہے؟ جا کر چہرے پہ ڈال دینا، اور فائدہ کیا ہوگا؟ آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی۔ اب کیا ہوا؟ سبحان اللہ۔ اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ بھئی اپنے جو سب گھر والے ہیں ان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جب جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے وہ کرتا جناب یعقوب علیہ السلام کے چہرے کے اوپر ڈالا تو اسی وقت آپ علیہ السلام کی آنکھیں روشن و منور ہو گئیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دوبارہ آنکھیں تیز ہو گئیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے بچوں، جناب یوسف علیہ السلام خود بھی نبی ہیں، اور آپ اپنے والد صاحب جو کہ اللہ کے نبی ہیں جناب یعقوب علیہ السلام، ان کے لیے اپنی مبارک قمیض، اپنا کرتا تبرک کے طور پر بھیج رہے ہیں تاکہ وہ اسے اپنے چہرے پر ڈال لیں، اور جب اس کرتے کو وہ جناب یعقوب علیہ السلام اپنے چہرے کے اوپر ڈالتے ہیں تو اللہ پاک انہیں شفا بھی عطا فرماتا ہے، ان کی آنکھوں کی بینائی بھی واپس آ جاتی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا ہمیں؟ کتنی بھائی کیا پتہ چلا؟ واقعہ سن لیا ہم نے، آپ بھی تو کچھ کہیں، کچھ بتائیں، کیا پتہ چلا اس واقعے سے؟ مین بات جو پتہ چلتی ہے وہ بتائیں، پھر میں اس پہ گفتگو کچھ کروں گا انشاءاللہ۔ عمر بھائی، ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ والوں کے جو تبرکات ہوتے ہیں اس میں فضیلت ہوتی ہے، بالکل، اور برکت بھی ہوتی ہے۔ برکت بھی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو پھر ہمیں تبرکات جو ہیں ان سے فیض لینا چاہیے۔ جی بالکل۔ بہرحال عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ دیکھیں کسی بھی کوئی بھی تبرک والی چیز ہے، تبرک کا ثبوت تو یہاں قرآن سے مل گیا۔ بھائی دیکھیں کیا کہا کہ یہ قمیض ہے لے جاؤ۔ بھائی قمیض کیا ہے؟ بظاہری طور پر ایک کپڑا ہے، تو کپڑے کے اندر کیا فضیلت ہوگی؟ کیا کمال ہوگا؟ کپڑے میں فی نفسی ہی تو کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ چونکہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنا ہے تو اللہ نے اس میں برکت اور فضیلت کو ڈال دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی نا بھائی، انہوں نے پہنا ہے۔ ایک یہ ہے کہ ایک عام بندہ کوئی چیز پہنے، اور ایک یہ ہے کہ اس کو ایک اللہ کے نبی نے استعمال کیا، تو کمال ہو گیا۔ بھائی لاٹھیاں تو لوگوں کے پاس ہیں، ہزاروں سینکڑوں سالوں سے لوگوں کے پاس چلی آ رہی ہیں، ڈنڈے لوگ استعمال کر رہے ہیں سینکڑوں سالوں سے، صدیوں سے استعمال کر رہے ہیں، لیکن ایک ڈنڈا وہ ہے کہ جو جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں تھا۔ آپ کسی اور بندے سے کہیں ڈنڈا زمین پہ مارو، پانی نکال کے دکھاؤ، وہ نکال سکتا ہے؟ وہ تو اللہ کے نبی تھے، ان کا معجزہ تھا، ان کا کمال تھا۔ ابھی ہمارے جو ہے وہ بھائی نے، اسحاق بھائی نے جو ہے وہ بڑی زبردست اور شاندار گفتگو کی کچھ دیر پہلے ہی، اور اس بندے نے چادر کا ذکر کیا۔ نبی پاک اسلام نے چادر اوڑھی ہوئی تھی تو اس وقت جو ہے وہ وحی نازل ہوئی تو مزمل کہہ کر پکارا گیا ہے، قرآن پاک میں آپ کو مزمل کہہ کر پکارا گیا۔ تو حضور کی چادر کی کیا شان ہے؟ حضور کی مبارک چادر کی کیا ہی فضیلت ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو جو تبرکات ہوتے ہیں ان کے اندر فضیلت ہوتی ہے، اور بزرگوں سے نسبت رکھنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو تبرک سمجھنا اور ان سے برکت لینا، یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو ہمیں انبیاء نے سکھایا ہے کہ یہ ان کا طریقہ ہے۔ اب آپ دیکھیں مقام ابراہیم بظاہری طور پر کیا ہے؟ پتھر۔ کیا ہے؟ پتھر ہے۔ کیا چیز ہے؟ اچھا، بعض لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ حجر اسود، اس کا تو پتہ ہے کہ یہ پتھر ہے، اور مقام ابراہیم کیا ہے؟ بھئی یہ بھی تو ایک پتھر ہے، اور یہ دونوں پتھر جناب آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ یہ دونوں ہی پتھر جس طرح حجر اسود اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، اسی طرح مقام ابراہیم کا پتھر بھی یہ آپ اپنے ساتھ ہی لے کر آئے تھے۔ اور پھر ایک وقت آگے جو ہے وہ چل کر آتا ہے کہ یہ دو پتھر جو ہیں وہ جب طوفان نوح آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خانہ کعبہ کے بالکل قریب ہی ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے جبل ابی قبیس۔ جب آپ صفا مروہ سے وہ صحیح کر کے جب مروہ سے باہر نکلتے ہیں نا، تو مروہ سے جیسے باہر نکلیں گے آپ تو سامنے ہی آپ کو پہاڑ نظر آئے گا، اس پہاڑ کا نام ہے جبل ابی قبیس۔ جبل ابی قبیس دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے۔ دنیا میں کتنے پہاڑ ہوں گے، لیکن سب سے پہلے اللہ پاک نے اس پہاڑ کو پیدا فرمایا۔ اس پہاڑ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجر اسود کو اور یہ جو مقام ابراہیم کا پتھر ہے،
ان دونوں پتھروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کر دیا تھا طوفان نوح کے اندر. اور پھر جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ بھئی ہم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنی ہے تو کوئی پتھر جو ہے وہ جا کر لے کر آؤ تاکہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی ہم تعمیر کر سکیں. تو آپ جب جبل ابی قبیس کے پاس گئے تو اس پہاڑ نے آپ کو آواز دے کر بلایا ادھر آؤ، یہ 2 پتھر میرے پاس ہیں. یہ ایک پتھر ہے حجر اسود، اس کو خانہ کعبہ کے اندر لگا دینا، اور دوسرا یہ پتھر ہے اس پر چڑھ کر جناب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کریں. اور اس پتھر کا کمال یہ تھا کہ جیسے سیڑھی ہوتی نا، سیڑھی اس پر بندے کو چڑھنا ہوتا ہے، تھوڑا سا کام اوپر کیا اوپر چڑھنا ہے، پھر اس سے اوپر کام کرنا ہے تو کیا ہوگا، بندہ اسٹیپ اوپر کرتا ہے، اوپر جاتا ہے. تو وہ تو پتھر تھا. اس پتھر کا کمال یہ تھا کہ جب آپ کو اوپر جانا پڑتا تو وہ پتھر آٹومیٹکلی طور پر خود بخود اوپر ہوتا، اور جب واپس نیچے آنا ہوتا تو وہ پتھر خود بخود نیچے آ جایا کرتا تھا. سبحان اللہ. اور اس پتھر کے اوپر آپ کے قدموں کے نشانات موجود، جی ہاں آپ کی انگلیوں کے نشانات بھی موجود. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو بظاہری طور پر تو پتھر ہیں، لیکن قرآن پاک میں اللہ پاک نے انہیں اپنی نشانی قرار دیا، وہاں جا کر نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں کہ ان سے ہم تبرک لیتے ہیں، برکت حاصل کرتے ہیں. خانہ کعبہ کا غلاف کپڑا، لیکن چونکہ خانہ کعبہ کے اوپر لگا ہے تو اس کی اپنی برکت ہے. ہم مسلمان اللہ پاک کے فضل و کرم سے جو قرآن پاک کے اوپر جو وہ جلدان چڑھاتے ہیں، جو اس کے اوپر کور چڑھاتے ہیں، تو اس کپڑے کا بھی ادب کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ہم قرآن مجید فرقان حمید کو رکھتے ہیں. تو اس کی ایک چونکہ مقدس چیز سے نسبت ہو گئی ہے، اس لیے ہم اس کا ادب کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں. خانہ کعبہ کی طرف پاؤں نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ ایک مقدس چیز ہے اور اس سے ہم برکت حاصل کرتے ہیں. تو مختصر بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں، چاہے وہ انبیاء کرام ہوں، چاہے وہ اولیاء کرام ہوں، چاہے وہ کوئی بھی دینی شخصیت ہو، کوئی بھی عالم دین ہو، تو ان کی استعمال کردہ جو چیزیں ہیں، ان کے جو تبرکات ہیں، اس سے ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور یہ شرک نہیں ہے. شرک جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ شرک ہو جاتا ہے، بھی شرک کیسے ہوگا؟ شرک اس کی پوری تفصیل ہے، انشاءاللہ کسی موقع پر اس پر بھی بڑی تفصیل سے بات کریں گے. شرک اس کو کسی صورت پر نہیں کہا جا سکتا. ظاہر ہے کوئی بندہ بھی اس سے اگر کوئی چیز نفع حاصل کر رہا ہے تو اس کا یہ نہیں عقیدہ ہوتا کہ بھئی یہی چیز مجھے فائدہ پہنچا رہی ہے، فائدہ اللہ کی ذات پہنچاتی ہے. تو مانگ ہم اللہ سے ہی رہے ہوتے ہیں، وسیلہ اللہ کے نبیوں کا، اللہ کے ولیوں کا پیش کرتے ہیں، تو ان کی برکت سے اللہ ہماری بات سن بھی لیتا ہے. ممکن ہے کہ بھئی بندہ گناہ گار ہو، اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کی دعا کو روک دیا جائے، لیکن اگر وہ بیچ میں اللہ کے نبی کا، اللہ کے کسی ولی کا وسیلہ پیش کر دے تو اللہ اپنے نیک بندے کا، یوں کہہ لیں کہ جب اس کے بندے کا ذکر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندے کے صدقے میں بندے کی دعا کو قبول منظور فرما لے. یہ تو رب کریم کی رحمت ہے نا کہ وہ اپنے کسی نیک بندے کا نام جو ہے جب وہ آ گیا بیچ میں بخش دے، دعا قبول فرما لے. تو اسی لیے آپ جو ہے وہ شش و پنج میں نہ آئیں، تبرکات سے فائدہ حاصل کریں انشاءاللہ العزیز. صحابہ کرام سے ثابت ہے، اور بڑے بڑے صحابہ کرام نے تبرکات جو ہے وہ اپنی اپنی قبروں کے اندر بھی رکھے، قبر کے اندر بھی رکھے. مبارک ناخن کو، مبارک کرتے کو، مبارک قمیص کو انہوں نے اپنے کفن کے طور پر استعمال کیا. تو جب صحابہ کرام نے فیض حاصل کیا تو ہم بھی فیض حاصل کریں گے انشاءاللہ. تو عمر فیاض بھائی نے بہت ہی پیارے انداز میں ہمیں قرآن پاک کا واقعہ سنایا. اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. آمین بدائی نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیارے بچوں، اب بڑھتے ہیں ہم اپنے پروگرام کے بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 17 سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ترجمہ، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. پیارے بچوں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت صرف انسانوں تک محدود نہیں بلکہ تمام جہانوں کو شامل ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں، رسولوں اور فرشتوں کے لیے رحمت ہیں، جنات اور انسانوں، مومن و کافر، جانور، پودے اور پتھر سب کے لیے رحمت ہے۔ اس جہاں میں جتنی چیزیں داخل ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے سب کو حصہ مل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے فرشتوں کو یہ فائدہ ہوا کہ وہ آپ پر درود بھیجتے ہیں اور اس کی وجہ سے اللہ پاک کی رحمت کے حقدار ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومن کے لیے دنیا و آخرت دونوں میں رحمت ہے۔ پیارے بچوں، جو شخص بھی دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا اسے دونوں جہاں میں آپ کی رحمت سے حصہ ملے گا اور وہ دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کرے گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم۔ کتمیر بھائی جو انہوں نے گفتگو کی ہے میں اس میں سے تھوڑی سی کچھ مزید گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ کی پرمیشن ہو، اگر وقت آپ کے پاس ہو مزید پروگرام میں تو کچھ گفتگو میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ انہوں نے رحمت للعالمین پر گفتگو کی ہے کہ نبی پاک اسلام جو ہے وہ عالمین کے لیے، جہان والوں کے لیے رحمت ہے، انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہے، جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے، درختوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ تو حضور پاک اسلام کی جو شان رحمت ہے یہ کیا ہی شان ہے اسحاق بھائی، کیا ہی بات ہے۔ دنیا کے اندر بھی رحمت ہے اور آخرت میں بھی رحمت ہے۔ اچھا، انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، جنات کے لیے بھی رحمت ہے، حیوانات کے لیے بھی رحمت ہے، اور نبی پاک علیہ السلام درختوں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ سبحان اللہ، کمال، آپ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام اچھا مسلمانوں کے لیے بھی رحمت ہے اور نان مسلمز کے لیے بھی رحمت ہے۔ اس لیے رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرما دی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تک آپ ان میں موجود ہیں عذاب نازل نہیں ہوگا۔ ورنہ پچھلی امتوں کو آپ دیکھیں، پتھر برستے پوری قوم ہلاک، سیلاب آیا پوری قوم ہلاک، زلزلہ آیا پوری قوم ہلاک، پتھر برس رہے، مختلف قسم کے عذابات جو ہیں وہ نازل ہو رہے ہیں، پوری قوم ایک ساتھ ہلاک ہو گئی ہے۔ حضور کی امت سے اس طرح کے عذاب کو اٹھا دیا گیا کہ یکدم پوری قوم ایک ساتھ اس طرح ہلاک نہیں ہوگی۔ تو اس طرح تو نان مسلمز کے لیے بھی حضور پاک رحمت ہے۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں انسانوں کے لیے کیسی شاندار رحمت ہے کہ حضور کے آنے سے پہلے لوگ اپنی بچیوں کو ذبح کر رہے ہیں، زندہ دفن کر رہے ہیں، اور حضور باغ اسلام تشریف لاتے ہیں تو کہتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، جس نے بیٹیوں کی پرورش کی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کمال عطا فرمائے گا کہ جنت میں وہ اور میں ہم اس طرح ہوں گے۔ سبحان اللہ، دو انگلیوں کو ملا کر فرمایا اس طرح ہوں گے۔ پرورش کرنے والوں کو جنت میں داخلے کی بشارت عطا فرمائی۔ اچھا، پھر دیکھیں کہ اس سے پہلے عورتوں کی قدر و قیمت بالکل نہ تھی، لوگ ان کے ساتھ بڑا ظلم کرتے، بڑا جبر کرتے، لیکن حضور پاک تشریف لاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ عورت اگر ماں کے روپ میں ہو تو اللہ نے اس کے قدموں کے نیچے جنت کو لا کر رکھ دیا۔ عورت اگر بیوی کے صورت میں ہے تو اللہ نے اس کے حقوق کو بیان فرمایا کہ بیوی کے یہ حقوق ہیں، ان کو پورا کرنا ہے، یہ شرعی مسائل ہیں، ان باتوں پر عمل کرنا ہے۔ فرمایا یہ تمہارے ماتحت ہیں اور تم سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اگر وہ جو ہے نا وہ عورت اگر وہ بیٹی ہے تو پرورش اس کی اچھی کرنے کے اوپر جنت کی بشارتیں عطا فرما دی ہیں۔ تو حضور پاک نے عورتوں کو مقام عطا فرمایا۔ اسی طرح یتیم جو ہے، لوگ اس زمانے کے اندر اپنے بچوں کو یتیموں کے ساتھ کھیلنے نہیں دیتے تھے۔ کتمیر بھائی بولتے تھے کہ بھئی تم یتیم کے ساتھ کھیلو گے تم پہ بھی برائی آ جائے گی، تم بھی یتیم ہو جاؤ گے، اس کے ساتھ مت کھیلا کرو، یہ یتیم ہے۔ لیکن حضور تشریف لاتے ہیں، یتیموں کے لیے رحمت بن کر آتے ہیں، اور حضور پاک علیہ السلام یتیموں کے حق میں ایسی شاندار حدیثیں ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ سن کر اس کو کہتا ہے کہ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ، یتیموں کے حقوق کا خیال کیا جا رہا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے، شفقت والا معاملہ فرماتے، یتیموں کو پالنے والوں کے لیے بشارتیں عطا فرماتے۔ تو کیسے رحمت للعالمین ہے کہ انسانوں کے لیے رحمت ہے۔ پھر آپ دیکھیں پرندوں کے لیے رحمت ہے۔ ایک چڑیا کے بچے کو ایک صحابی نے اٹھا لیا، پسند آئی، اٹھا لیا، اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہیں، اس کی ماں جو ہے وہ اوپر ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اور حضور پاک کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ اس نے میرے بچے کو اٹھا لیا ہے۔ تو نبی پاک اسلام جو ہے وہ اپنے صحابہ میں اعلان کرتے ہیں کہ بھی کس نے اس کے بچے کو اٹھایا ہے؟ تو ایک صحابی کہتے ہیں حضور یہ چڑیا کا بچہ میں نے اس کا اٹھا لیا ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں اس کو واپس کر دو، یہ اس کی اولاد ہے، یہ بیچاری تڑپ رہی ہے۔ میں نے ایک مفہومی ترجمہ اس روایت کا بیان کیا واقعے کا، کہ فرمایا اس کو واپس کرو، یہ اس کا بچہ ہے۔ جانور کے لیے رحمت ہے۔ اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک جو ہے وہ مجھ پر طاقت جو ہے وہ جتنی میری طاقت ہے اس سے بڑھ کر بوجھ لاد رہا ہے، مجھے بھوکا رکھتا ہے، پیاسا رکھتا ہے۔ حضور پاک اس کے مالک کو بلا کر اس کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی یہ اونٹ تمہارا جو ہے نا وہ ماتحت ہے، ماتحت ان مانوں پر کہ بھئی اللہ نے تمہیں تمہارے لیے ان کو تابع کر دیا ہے کہ جو تم بولو گے یہ کریں گے،
لیکن ان کے بھی حقوق ہیں. اور ایسا حضور نے جانوروں کے حقوق کو بیان فرمایا کہ اگر جانوروں کو اپنے پاس رکھو تو ان کے کھانے پینے کا اہتمام رکھو, انہیں بھوکا مت رکھو, پیاسا مت رکھو. اور اگر جانور ذبح بھی کر رہے ہو تو بھی حقوق بیان کیے. کیا حقوق بیان کیے؟ فرمایا پہلے پانی پلاؤ اس کو, بھوکا پیاسا ذبح نہیں کرو, چھری اس کے سامنے تیز نہیں کرنی ہے. بھائی مینرز بیان کیے کہ بھی جانور ذبح کرنا تو چھری اس کے سامنے تیز نہیں کرنی, پہلے سے تیز کر لو. فرمایا کیا تم اسے کئی موتیں مارنا چاہتے ہو؟ اچھا پھر زندہ انسان تو زندہ انسان, مردہ جو بندہ فوت ہو گیا اس کے بھی حقوق اسلام نے بیان کر دیے. کیا شاندار حقوق فرمایا کہ بھی مردہ ہے, اگر غسل دیتے وقت جو ہے اس کے اندر تمہیں کوئی برائی نظر آئی ہے, لوگوں سے چھپا لو, لوگوں کے سامنے ذکر نہیں کرنی, چپ کر جاؤ. مردے کے حقوق بیان کیا فرمایا کہ بھئی اس کا حق یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کی غیبت نہیں کرنی, اب اس کا انتقال ہو چکا ہے. تو مردے کے بھی حقوق بیان کیے جا رہے ہیں, کس طرح اس کو اٹھانا ہے, کس طرح اس کو دفنانا ہے, جلدی تدفین کرنی ہے, اس کا حق ہے کہ اس کو فوراً دفنایا جائے. تو اسلام تو ایسا پیارا دین ہے کہ انسانوں کے حقوق, جانوروں کے حقوق, سب کے خیال رکھ رہا ہے. حضور پاک علیہ السلام جو ہے وہ جس درخت کی ٹہنی سے, تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, حضور کے لیے ایک نیا ممبر بن گیا. تو حضور پاک علیہ السلام نے اس تنے کو چھوڑ کے ممبر پر جو ہے وہ تشریف فرما ہو گئے ہیں. تو وہ تنا رو رہا ہے, اور ایسے رو رہا ہے جیسے کہ بچہ رو رہا ہوتا ہے, بلک بلک کے. صحابہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں آواز آ رہی ہے لیکن رونے والا بندہ نظر نہیں آ رہا, ایسا جیسے کہ بچہ رو رہا ہو. اور حضور پاک علیہ السلام جو ہے وہ اس تنے کے پاس جاتے ہیں, اس تنے سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا بات ہے. تو وہ فراق مصطفیٰ کے اندر رو رہا ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ مجھ سے پہلے میرے پاس ٹیک لگاتے تھے, تو میرے ساتھ ٹیک لگا کے آپ جو ہے وہ خطبہ دیتے تھے, اب آپ کے پاس نیا ممبر آ گیا ہے تو میں آپ کی جدائی کے اندر رو رہا ہوں. نبی پاک علیہ السلام جو ہے, آپ حضور کا اختیار دیکھیں کہ حضور پاک علیہ السلام اس درخت کے ٹہنے, اس درخت کی ٹہنی سے, اس تنے سے کیا فرماتے, تیرے پاس دو چیزیں. نمبر ایک ہے, اگر تو چاہے تجھے دوبارہ مدینے کے باغ کے اندر جا کر لگا دیں تو دوبارہ درخت بن جائے, لوگ تجھ سے دوبارہ فائدہ اٹھانا شروع کر دیں. درخت کی ٹہنی تھی نا بھائی, درخت کا ایک تنا تھا, دوبارہ تجھے درخت بنا دیا جائے. اگر تجھے یہ چاہیے تو یہ لے لے. اور دوسرا اختیار یہ ہے کہ اگر تو چاہے تو تجھے میں جنت کے درختوں میں سے ایک درخت بنا دیتا ہوں. ایک ایسا اختیار دے کے کس کے پاس یہ اختیار ہو, حضور کی یہ شان ہے. درختوں کے بھی حقوق ہیں, درختوں کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے, ان کی بھی بات سنی جا رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کہتا ہے حضور مجھے جنت کا درخت بنا دیں, جنت کا تنا بنا دے, جنت کا درخت بنا دے. تو حضور کے ممبر کے نیچے ہی روایتوں کے اندر آتا ہے, جہاں حضور کا ممبر تھا وہیں اس کے نیچے اس تنے کو جو ہے وہ زمین کھود کے وہاں اندر ڈال دیا گیا. سبحان اللہ. تو یہ شان ہے میرے آقا کی, اور حضور کے یہ معجزات ہیں, حضور کے یہ کمالات ہیں کہ آپ ہر چیز کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. ہمارے لیے بھی رحمت ہے, اور روز قیامت بھی انشاءاللہ حضور کی رحمت للعالمین سے ہمیں فیض مل رہا ہوگا, اور حضور کی سفارش سے, حضور کی شفاعت سے انشاءاللہ ہم جنت میں بھی جا رہے ہوں گے. جنت میں جانے کے بعد حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام بھی پی رہے ہوں گے, اور حضور کے جہاں پر حلقے لگے ہوں گے, حضور کی جہاں مجلس جنت میں لگی ہوں گی, انشاءاللہ حضور کے کرم سے حضور کا پڑوس بھی اللہ ہمیں عطا فرمائے گا انشاءاللہ. لیکن اس کے لیے اچھے کام کرنے ہوں گے, نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا ہوگا. اگر آپ کہیں کہ میں کیچڑ کے اندر رہ کر اپنے وائٹ سوٹ کو بالکل بچا کر رکھوں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آپ کو اپنے کپڑے صاف ستھرے اور پاکیزہ رکھنے ہیں تو آپ کو اپنے انوائرمنٹ کو, اپنے آس پاس کے ماحول کو اچھا اور صاف ستھرا بنا کر رکھنا ہوگا. اور اس کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک اسلامک ماحول آپ کو ملتا رہے, ایک دینی ماحول ملتا رہے, دعوت اسلامی کا دینی ماحول کتمیر بھائی ہم سب کے سامنے موجود ہے, ایک روز روشن کی طرح واضح ہے کہ آپ کو یہ اسلام کی باتیں بیان کرتا ہے, دین کی باتیں بیان کرتا ہے. مدنی چینل ہے, یہ کتنی زبردست علم دین کی خوشبو کو پھیلا رہا ہے. آپ اپنے گھر میں مدنی چینل ہو, بچوں کے لیے کڈز مدنی چینل ہو, جو بڑی عمر کے افراد ہیں, بزرگ ایجڈ حضرات ہیں, ان کے لیے بزرگوں کا مدنی چینل ہے, ان کی ٹرانسمیشن آپ ان کو دکھائیں. انشاءاللہ العزیز اچھی صحبت سے کنیکٹ رہیں گے, ہر جمعرات کو ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرتے رہیں گے, ہر ہفتے کو مدنی مذاکرے میں آتے جاتے رہیں گے, مدنی چینل کے اوپر مدنی چینل کے سلسلے دیکھتے رہیں گے. انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں انقلاب بھی پیدا ہوگا اور آپ نیکیوں کے قریب ہوتے چلے جائیں گے. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج کے ہم نے اس پروگرام میں بہت ساری پیاری پیاری باتیں حاصل کی. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیارے بچوں, ہمارے پروگرام کا ٹائم اختتام کو پہنچا. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Quran time, Quran time, Quran time. तिलावत है
اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا